مسلمان کی زندگی کا تصور تو یہ ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہمارا تو آگے کا بھی مسئلہ ہے، آپ کو ہر صفحے پہ قرآن موت یاد دلائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ مجھے اور آپ کو موت پسند نہیں ہے کہ بابا جی کون فوت ہوا۔ اکثر پوچھ لیتے ہیں نا، کس کا جنازہ ہے جی، کس کا جنازہ ہے، کہتے ہیں پتر تیرا۔ موت کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، جی موت 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 موت، 100 ہو گئے جی، چلو جی ماشاء اللہ، تو آج 1000 دفعہ میں نے موت کا ذکر کیا۔ نہیں سر، جنازہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ آج کوئی بھی شخص اس چارپائی پہ ہے، کل کو میں نے بھی اسی چارپائی پہ ہوں۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے، نئی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص ہاتھ کھڑا کرے کہ سر مجھے تو آج پتہ چلا کہ میں نے مرنا ہے کوئی نہیں، اور بار بار آپ کو ملے گی۔ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا، اور جس طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہیں بڑے سے تو کہتے ہیں سر کوئی نصیحت کر دیں ہمیں، تو اس طرح اس نے کہا حضرت کوئی نصیحت کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ ایک دم جوش میں کہتے ہیں اور کیا نصیحت کروں پھر؟ کیا مطلب؟ تم نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، وہ نہیں رہے تو تم رہو گے، ابھی بھی نصیحت مانگ رہے ہو۔ اسی طرح غالباً فیصل آباد کی بات ہے جی، کوئی جنازہ جا رہا تھا، تو جنازے کے پیچھے ایک بزرگ بھی آہستہ آہستہ پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ ایک نوجوان جو تھا وہ وہاں سے کہیں گزرا، اس نے پوچھا کہ بابا جی کون فوت ہوا؟ اکثر پوچھ لیتے ہیں نا، کس کا جنازہ ہے جی، کس کا جنازہ ہے؟ بابا جی فیصل آباد کے تھے، کہتے پتر تیرا۔ بابا جی اس موقع پہ تو جگت نہ کرو، میں نے تو سیدھا سوال پوچھا ہے، آپ نے الٹا ہی جواب دے دیا۔ بابا جی کہتے ہیں نہیں بیٹا، یہ جگت نہیں ہے، اگر برا لگا ہے تو میرا جنازہ ہے۔ کیا مطلب؟ جنازہ کسی کا بھی ہو سر، جنازہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ آج کوئی بھی شخص اس چارپائی پہ ہے، کل کو میں نے بھی اسی چارپائی پہ ہونا ہے۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت تو یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو ہر صفحے پہ قرآن موت یاد دلائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ مجھے اور آپ کو موت پسند نہیں ہے، موت کا تذکرہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ ٹاپک میں ذرا لمبا کروں نا تو آپ کہیں گے سر کوئی اچھی باتیں کریں، آپ کو کیا ماشاء بھی تو ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے کریں جو کچھ کریں، لیکن ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، اور مسلمان کی موت کا تصور یہ نہیں ہے کہ مر گئے تو کام ختم، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان کی زندگی کا تصور تو یہ ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہمارا تو آگے کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم نے آگے جواب دینا ہے آگے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو قرآن موت یاد کرواتا ہے جی، آپ کو صفحے صفحے پہ موت یاد کراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو توڑنے والی چیز کا، یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ موت کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، جی موت 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 موت، 100 ہو گئے جی، چلو جی ماشاء اللہ، تو آج 1000 دفعہ میں نے موت کا ذکر کیا۔ نہیں، کیا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جس کے ساتھ بھی معاملہ کریں، یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے اللہ کو۔ یہ مسلمان کی موت کا تصور ہے، یہ نہیں کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ مسلمان کی موت کا تصور ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ اکثر جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی حرکتیں دیکھتے ہیں تو کیا جملہ بولتے ہیں، اسے لگتا ہے انہوں مرنا یاد نہیں ہے نا۔ تو بات وہ یہی ہے کہ یار اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور انسان اسی وجہ سے آگے نکل جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار پوچھنے والا ہی نہیں، ہوئے کچھ نہیں۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے کس کی؟ جو سینوں میں ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے کہ سینوں میں کیا ہے جس کی یہ شفا ہے، اور پھر یہ کس طرح شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت جو ہے موت، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔